قال سوئی لیس علیہم سلطان یوقعون فی ذنب لا یتوبون منہ، اس کو مومن پر کوئی ایسا غلبہ حاصل نہیں کہ ان کو گناہ بھی کرائے اور پھر توبہ کی نہ کرنے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو ہیں اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، اور جب توبہ کرتے ہیں تو حدیث مبارک میں ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے تو گویا اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس کے گناہ کے آگے ہم لکھ دیں گے توبہ کر دی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہے گناہ کو مٹا دو، رہنے بھی نہ دو اس کے۔ جب ہم نے معاف کر دیا ہے تو لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ باقاعدہ نامہ اعمال سے مٹ جاتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ صحیح ہو، اور صحیح توبہ کے لیے یاد رکھو 3 شرطیں ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہوتی جیسے ہم کرتے رہتے ہیں یا اللہ میری توبہ اور یا اللہ میری توبہ، 1,00,000 دفعہ توبہ اور 3 کروڑ دفعہ توبہ، یہ تو مذاق ہے، یہ تو استہزاء ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ الاقلاع عن الذنب، اس گناہ کو چھوڑ دو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ الندم، کہ اس پر ندامت بھی ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ العزم علی ان لا یعود الیہ، یہ عزم کریں کہ میں پھر کبھی اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ تو جب یہ توبہ کرتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے تو دروازہ بند نہیں ہوا توبہ کا، پھر توبہ کریں، پھر توبہ کریں، چونکہ حدیث میں لفظ ہے نا کہ کلنا خطاؤون، ہم سب جو ہیں وہ گناہ گار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے اچھے گناہ گار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ من ما اصر من استغفر، اگر ایک آدمی نے ایک دن میں 70 دفعہ گناہ کیا لیکن توبہ کی تو اس کو نہیں کہیں گے یہ مصر ہے، توبہ کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بس شرط یہی ہے، کوشش یہی کریں کہ توبہ جب بھی کریں توبہ پکی ہو، توبہ نصوحہ ہو، اور اس کے بعد اس گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔